بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ گونگی جیاں گوڑ کرے کایائیں کا ہوڈاں، ڈیئی پٹن پا بھریائیں کن کراڑ جا۔ ترجمہ: خاموشی کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں تکلیف سہتے آگے بڑھتے ہیں۔ خواہشوں کو آگ میں جھونک کر اس نے دل کو محبوب کے ذکر سے بھر لیا۔ قرآن پاک ترجمہ: اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا۔ نمبر 2، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پہ بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ نمبر 3، سورہ طلاق۔ حدیث پاک ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اور حضرت عمر فاروق رضی بھی موجود تھے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا اور بعد میں اپنے لیے دعا مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ فرمایا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا، مانگو تو عطا ہو۔ ترمذی شریف۔ حدیث پاک کا ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی سے روایت ہے کہ ایک دن مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا جس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، پھر مجھ پہ رحم فرماؤ۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے جلدی کی ہے، کیونکہ تم نے نماز پڑھی تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی ثنا بیان کرتے، بعد میں مجھ پر درود پڑھتے، پھر دعا مانگتے۔ ایک دوسرے موقع پر نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ کی ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کو محبوبوں نے فرمایا اے نمازی، جو تم دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ مشکوات شریف۔ اے درود پاک پڑھنے والے نیک بخت، تمہیں اپنے نصیبوں پر ناز کرنا چاہیے۔ تم قرآن پاک ارشاد باری بھی دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی پڑھ کے دیکھو، بزرگوں کے اقوال پڑھو، پھر فیصلہ کرو کہ تم کتنے بختوں والے ہو۔ تم سے کسی کی کیا ضد؟ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک تو پڑھ کے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے بال بچوں اور مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اے درود شریف پڑھنے والے جوان، سچ ہے تم واقعی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھ کر اپنی مصروفیتوں میں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں صلوات پڑھتے ہو۔ یاد رکھ، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جب تک موجود ہوگی تب تک وہ بھٹک نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہمارے سینے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سمائی ہوئی ہے۔ تاجدار مدینہ سے محبت رکھنے والوں کی دنیا والے سلام کہتے ہیں، زندہ بھی اور مدفون بھی، درخت، پرندے، مطلب ہر چیز ان کا احترام کرتے ہیں۔